ویلکم بیک فرام دی ناظرین. اس وقت میں بات کر رہا ہوں بوگیوال روڈ کے حوالے سے اور تمام ایشوز سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, گیس کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے, تجاوزات اپنی جگہ پہ ہیں, باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن میرا کنسرن اپنے شہر کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ یہ روڈ جلد از جلد مکمل کیسے ہو سکتی ہے. پرویز ملک صاحب سے میں نے بات کرنی چاہیے, شہباز سے بھی کرنی ہے, دورہ نایاب سے بھی کرنی ہے, لیکن جاوید اقبال صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. جاوید صاحب, مجھے آپ جلدی سے یہ بتائیے کہ میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ جلد از جلد یہ سڑک مکمل ہو, کیسے ہو سکتی ہے؟ سر بہت اچھا کوشچن ہے, پہلے یہ ادھورا رہ گیا تھا یہ. سر اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ہم نے کمٹمنٹ لی تھی ایل ڈی اے سے کہ ہمیں پیمنٹ اپنے ٹائملی کرنی ہے, اور کانٹریکٹ ایگریمنٹ میں شامل تھا کہ 15 ڈیز میں ہمیں پیمنٹ ہوگی جب ہم بل پروسیس کریں گے. اگر یہ 15 ڈیز میں ہمیں پیمنٹ کر دیتے ہیں ہماری ہر بل کی, تو اب یقین کریں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ویل بی ایبل ٹو کمپلیٹ اٹ ان ٹائم. سر اچھا, اب آپ کی کتنی پیمنٹ رکی ہوئی ہے اور کتنے عرصے سے رکی ہوئی ہے, ڈیلے کتنا اس میں؟ سر جو پہلی آئی پی سی تھی ہماری, جو بل تھا وہ 15 ڈیز میں ہونا تھا. نیکسٹ پارٹ سے کلیئر ہو کے ایل ڈی اے میں جانا تھا, ایل ڈی اے نے ہمیں 15 ڈیز کے اندر پیمنٹ کرنا تھا. وہ اٹس اوور 1 منتھ کے وہ نہیں ہوا ابھی تک, اور یہ کل کا وعدہ ہے کہ کل شاید ہمیں وہ چیک ملے گا. اگر یہ پیمنٹ ہمیں ریلیز ہو جاتی ہیں ٹائملی, تو آپ یقین کریں ہماری جو وری ہے, سب کی وری ہے, کامن وری ہے, ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ ان ٹائم. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. جی جناب, دیکھیں اس میں کوآرڈینیشن سب سے امپورٹنٹ ہے, کوآرڈینیشن سب سے اہم ہے. تمام وہ چیف انجینئر جو ہمارے ایل ڈی اے کے ہیں نا, وہ اس کو کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, اور ہم سب کمیٹی ممبرز اس کے اوپر ایک پیمنٹ ان ٹائم ہو رہی ہے. کرنل صاحب کو پیمنٹ ان ٹائم ہو رہی ہے. اب یہ پہلا بل جو تھا, میری بات تو سنیں نا, ایک تو ان کو ایڈوانس ان ٹائم مل گیا, ان کی پیمنٹس ہم انشور کر رہے ہیں ان کو مل گئی. یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے ڈی جی ایل ڈی اے نئے ہیں, انہوں نے کہا میں نے وزٹ کرنی ہے ذرا سڑک کو, اور ان کو ٹائم نہیں مل سکا وہ وزٹ کر سکے. پرسوں میں نے رات کو ان کے ساتھ میٹنگ کی, میں نے کہا جی آپ وزٹ آپ کی ہوتی رہے گی, آپ پیمنٹ آرڈرز پہ سائن کریں. تو پرسوں انہوں نے کل صبح ملا کے فائلز پہ کل انہوں نے سائن کر دی ہیں, اور آج چوہدری صاحب آج بھی وہاں رہے ہیں, کل بھی وہاں رہے ہیں. اور یار ہمیں آپ سے بھی جلدی ہے, ہمیں خدا کی قسم آپ سے بھی زیادہ جلدی ہے کہ وہ ہماری ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے, بہت اہم پروجیکٹ. اور ہمیں میاں صاحب کی بلیسنگ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی پیمنٹ کی دقت آپ کی ہوگی وہ ڈائریکٹلی ہمیں. گیس کا ایشو بھی لٹکا ہوا ہے آپ کا ادھر سے. اچھا, خود کر رہے ہیں, سوئی گیس کا محکمہ تو نہیں کر رہا, آپ خود کروا رہے ہیں؟ نہیں, ایل ڈی کی پیمنٹ دے گی انہوں نے. اچھا, انہوں نے اس لیے بلیک میں لیا. دیکھیں نا, وفاقی محکمے کام انہوں نے کرنا ہے لیکن کام نہیں کر رہے, کام بند پڑا ہوا ہے, پائپ وہاں پڑے ہوئے ہیں. اب کل مل جائے گا, انہیں 60 لاکھ اچھے کے دے دیں گے. 40 تک آلریڈی پہلے ہمارا ان کے پاس پڑا ہوا تھا, لیکن گھر وغیرہ آپ سڑک کھلی کر رہے تھے نا ملک صاحب, وہ گھروں کے پیسے بھی دینے وہ بھی ابھی رکا ہوا ہے, سارا ہو گیا. اچھا, 45 قانونی نوٹیفکیشن ضروری تھا. کل یا پرسوں چیک بائی نہیں مل جائیں گے لوگوں کو, کل یا پرسوں وہ چیک بھی مل جائیں گے. اور جو ساری پیمنٹس اپروو ہو گئی, وہ جو عیدگاہ کا نجائز تجاوزات وہاں پہ پرابلم نہیں ہوگی. جہاں پہ سرکاری لینڈ ہے, جس نے اسٹرکچر بنے اسٹرکچر کے پیسے دیں گے, جس کی ذاتی لینڈ ہوگی اور اسٹرکچر ہوگا اس کے پیسے 1-2 دن میں مل جائیں گے سارے. ذرا نظر رکھیے گا, خبر بھی دیتے رہیے گا. ہم نہیں, میں نے تو چوہدری صاحب سے وعدہ لے لیا کہ مجھے آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے تاکہ ہم اس کو منظر عام پہ لائیں. اور اس میں واقعی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ پیسے کو ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایف ڈبلیو نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لاہور میں کیے ہیں, ان کے لیے یہ پروجیکٹ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. پیسوں کا ضرور مسئلہ ہے کہ جس طرح نیس پاک سے پیمنٹ ویٹ ہوئی 22 ملین کی تقریباً, وہ بھی نہیں ملے انہیں, وعدے کے مطابق مل جائے گی. اس معاملے پہ ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے بھی معاونت چاہتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. ایک اور بات, آپ نے الیکشن کمپین کے دوران پروگرام کرتے ہوئے چند مہینوں میں یہ کمپلینٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی. آپ اپنی بات پہ قائم ہے کہ چند مہینوں میں ہو جائے گی؟ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو کہا نا اکتوبر کا ٹارگٹ ہے ہمارا, اکتوبر کا ٹارگٹ ہے. اس میں 7-8 بہت لمبا کام ہے, بہت ہیوی کا. آپ وہاں جا کر دیکھیں, جون, جولائی, اگست, یہ فرسٹ پورشن 2-3 مہینے میں کھل جائے گا. 8 مہینے مگر آپ یہ دیکھیں نا, پھر میں دوبارہ آؤں گا کہ 24 کروڑ کا یہ منصوبہ تھا, اب 72 کروڑ کے قریب یہ چلا گیا. اب کام دیکھیں کتنا بڑھ گیا. 8 مہینے اتنی مہنگی سڑک شاید کوئی بھی نہ ہوگی. یہ 3 کلومیٹر 72 کروڑ میں بن رہا ہے. اتنی مہنگی پر کلومیٹر کوئی بھی سڑک نہیں ہوگی. اس میں کام بہت زیادہ نکل رہا ہے. ڈیڈ لائن ہے, اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے. 250 دن بنتے ہیں مصیبت کے ابھی, اور انشاءاللہ نہیں, اس میں سے بہت حد تک جو میں نے کہا نا بتائیں گے, فرسٹ پورشن شروع ہو جائے گا, اس سے بہت ایریا فرسٹ پورشن کب تک آپ شوالا چوک میں 2-3 مہینے میں جلدی ہو جائے گا فرسٹ پورشن. کیونکہ آلریڈی ایک تو آر سی سی انہوں نے آگے سے ایف ڈبلیو یہ کیا کہ 3 پروجیکٹ پہ کام شروع کریں گے. فرسٹ ہوگا جی ٹی روڈ سے شوالا چوک, سیکنڈ ہوگا شوالا چوک چھوٹا نالا راوینا, تھرڈ ہوگا چھوٹے نالے سے رنگ روڈ. اچھا, مجھے ایک اور بات ہوتا ہے, کچھ یہ سمجھ آتی ہے شاید سیاستدانوں کے کنٹرول میں نہیں آ رہے یہ جو ادارے ہیں مختلف جو ہے کام کرتے ہیں. دیکھیں, ایل ڈی اے کے پاس کام بہت زیادہ تھا, اس میں اسپیسیفکیشن بدلتی ہیں. اب یہ دیکھو, علاقے کے لوگوں نے احتجاج کر کے, ہم سمجھتے ہیں کہ سڑک اونچی ہونی چاہیے وادیوں سے, ہم یہ سمجھتے ہیں تاکہ سڑک بچ جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, سڑک نیچے ہوگی. اب ہمیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا, ہمیں وہ ایک ڈرینیج کے لیے علیحدہ بنانا پڑا, اور سڑک کو ہمیں آر سی سی کرنی پڑی, جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی.
مطلب یہ والے ایشوز آ جاتے ہیں تو ہم. لیکن ایک بات ہے نجم کہ ایل ڈی نے اپنا روایتی رول تو ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بنیاد نہیں کہ اپنا وہ منصوبوں میں جو آسائشیں فراہم کرنے کی بجائے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. جس طرح انہوں نے ڈیزائن ہی 1.5 سال میں کیا، جس روڈ کا ڈیزائن ہی 1.5 سال میں ہو تو اس میں آگے معاونت کیا دے گا؟ ڈیزائن کرنے نیسپاک نے 30 لاکھ روپے ہم نے دینا ڈیزائن کا. وہ ٹھیکہ تو ایل ڈی نے دینا ہے، وہ ٹھیکہ تو ایل ڈی نے دینا ہے. محکمہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ محکمے جو ہے نا لگتا ہے سیاستدانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ نیسپاک تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہمارا تو ہے نہیں ہے. وہ ایل ڈی کام کروایا نا، کام ہم نے جتنا کام ان سے کروایا ہے یہ جتنا، مگر ان کے پاس کام ہی اتنا ہے کہ وہ کام کو سلو کر دیتے ہیں. ان کے پاس اپنی مین پاور کی شارٹیج ہے. تھرڈ پارٹی ہے نا، تھرڈ پارٹی. ویسے جن کے بیچارے جو لوگ جنازے نہ اٹھا پا رہے ہوں، جو لوگ وہاں پہ شادیاں نہ کر پا رہے ہوں، جو لوگ بیچارے وہاں پہ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی. یہ منطقیں ان کو نہیں سمجھ آتی. دیکھیں اگر آپ سڑک کوئی بھی بنائیں گے وہ آپ کو اس میں تکلیفات آئیں گی، اور یہ تو بہت بڑی سڑک ہے، مگر اس میں آلٹرنیٹ روٹس موجود ہیں. تکلیف ہے مگر یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی اپنے گھر سے وہاں نہیں آ سکتا. لوگ تو اس میں کھدے ہوئے 9 فٹ کے نیچے میں موٹر سائیکلیں چلا کے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر موٹر سائیکل پہ چلے جاتے ہیں. تو مطلب مشکلات ہیں، آلٹرنیٹ روٹس بھی ہیں، ادھر ادھر سے سڑکیں گلیاں موجود. پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ سستی اور غریب آبادی تھی ایک زمانے میں، جب وہ اس لیے ان پلانڈ قسم کی وہاں آبادیاں بن گئیں، اس وجہ سے ہمیں تھوڑی مشکلات اور اپروچز ادھر ادھر سے نہیں. مگر یہ جب بن جائے گی علاقے کی قیمت بھی بڑھے گی، علاقے کی سہولیات بھی اتنی ہو جائیں گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگ اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں گے جیسے کہ گلبرگ میں آ گئے. آنیسٹلی اس سڑک پہ چل کے دیکھیں نجم بھائی، یہ ایک بہت اچھا اسپیسیفکیشن کا منصوبہ بن رہا ہے. 8 مہینے ابھی اس میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا 2-3 مہینے میں کافی حد تک اس کی جو میجر جو ہے نا فرسٹ پورشن جو ہے اس سے پھر ایریاز کھل جائیں گے، اور ایف ڈبلیو کو پیمنٹ بھی ہو جائے گی. ایف ڈبلیو کو پیمنٹ ہو رہی ہے. کرنل صاحب میں ابھی آپ کو کہہ دیا ہوں، انہوں نے تو وعدہ کیا کہ کل مجھے پیمنٹ چیک مل جائے گا انشاءاللہ، جو انہوں نے کام کیا ابھی تک. پہلی 15% ہم نے تو ان کو کہا آپ چڑھے 15 دن کے بجائے آپ 7 دن میں بل جمع کرا دیے کریں تاکہ ہم آپ کو چھوٹی. ہم نے تو یہ بھی کہا کرنل صاحب کو، صحیح کہا صاحب 15 دن کی بجائے آپ 7 دن بعد جمع کریں. میں پروگرام ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. میں آخر میں چاہوں گا پہلے شہباز صاحب آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے وعدہ کر رہے ہیں، کیا وعدہ کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیے فرسٹ بات ہوئی ہے نجم بھائی، میں رہتا بھی ہوں وہ، ٹھیک ہے، میں نے بننا جینا میرا وہیں پہ ہے. اچھا تکلیف مجھے یہ میری فرسٹ آف دی پرائورٹی یہ روڈ ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ 30 اکتوبر سے پہلے یہ روڈ کمپلیٹ ہوگا. 30 اکتوبر سے پہلے یہ روڈ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. پہلے ستمبر کی ڈیٹ بھی تھی نا اس میں، اب اکتوبر پہ چلی گئی ہے 2-4 دنوں میں. چلیں ملک صاحب، آپ اپنے رب کو تو ہم حاضر نہ تو سمجھتے ہی ہیں. اس وقت جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں بوگیوال روڈ کے، خاص طور پہ شمالی لاہور کے خاص طور پہ، ان کو آپ اپنی زبان میں میسیج دے دیں. میں کچھ لاہور کے لوگوں نے میرے پہ بڑا احسان کیا ہوا ہے. مجھے 3 دفعہ اپوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ میں ہوں، الیکٹ کیا انہوں نے. میں اپنے شہر کے ساتھ دغا یا کوئی ایسی بات نہیں وعدہ کر سکتا جیسے بات، مگر میں آپ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چیزیں کنٹرول میں ہیں، اور یہ انشاءاللہ جو ڈیڈ لائن میرے بھائی نے کہا ہم اس کو اچیو کریں گے اور ایک اچھا منصوبہ ہوگا، کوالٹی کا منصوبہ ہوگا، خوبصورت سڑک بنے گی، اور اس سے بہت کئی لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اور ہماری سیاست کا انشاءاللہ سلوگن بھی یہی ہوگا. کیا؟ یہی سڑک جو ہم نے بنائی ہے. اچھا، آگے اگلے الیکشن میں آپ میرا پارٹی کی نیک نامی اس سے بہت ہوگی. ہاں، لیکن اس کو وہی وعدے میں پورا کر دیجیے، اگلے الیکشن تک نہ لے جائیے گا. انشاءاللہ الیکشن تو مجھے نہیں پتا کب ہے، مگر ابھی ہم انشاءاللہ اکتوبر تک اس کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ پرویز ملک صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. چوہے شہباز صاحب آپ کا بہت شکریہ. درِ نایاب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، ہم جو رول پلے کر سکتے تھے، ہم جو دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے، ہم جو گھنٹی بجا سکتے تھے، ہم نے وہ کر دیا. اور لیکن مجھے ایک امید ہے، مجھے پرویز ملک صاحب سے، چوہے شہباز سے یہ امید ہے کہ آج وہ جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، اور ہم سرخرو ہوں گے اپنے شمالی لاہور کے لوگوں سے، بوگیوال روڈ کے لوگوں سے، وہاں کے لوگوں سے جو اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں. انشاءاللہ تعالی اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی، سڑک بننے کی، تجاوزات کے خاتمے کی، لوگوں کو پیمنٹس کی، ہم آپ کو اپنے نیوز میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور نیوز نائٹ میں بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کا جو ممکنہ فالو اپ ہو سکے کریں. ہم اور آپ اس شہر میں اکٹھے رہیں گے، اور اس شہر کو بہتر بنانے کے لیے اپنے سیاستدانوں ان کے وعدے بھی یاد دلاتے رہیں گے، اور ان پر عمل کرانے کے لیے کوششیں بھی کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان نجم علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے ایشوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.